الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ کی تفسیر ہم سیکھ رہے ہیں، اور آج سے آج ہم اصحاب الیمین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو مقام تیار کیا ہے اس کو جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین۔ اور دائیں ہاتھ والے لوگ، اور کیا ہی خوش قسمت ہوں گے دائیں ہاتھ والے لوگ۔ اس سے پہلے السابقون الاولون، جو نیکی میں سبقت کرنے والے لوگ تھے، ان کے اللہ رب العالمین نے انعامات کو ذکر کیا، اور اس کے بعد اب اصحاب الیمین جو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے، اور یہ سارے کے سارے کامن جنتی ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ ان کے انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ فی صدر مخبود، وہ بے کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے۔ بیر کھائے ہوئے ہیں آپ لوگ؟ بیر بھی پھلوں میں سے ایک پھل ہے، لیکن اگر آپ بیر کے درخت پہ جائیں تو اس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور اگر مضبوط درخت ہے تو کانٹے اتنے ہوتے ہیں کہ بیر نکالنا بہت آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پھل کا ذکر کیا، لیکن یہ بتایا کہ اس درخت میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ پھل تو ہوگا، اور دنیا کے جو بیر ہوتے ہیں ان کے ذائقے سے بالکل الگ ذائقہ ہوگا، پر اس میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کانٹے کی وجہ سے پریشان ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ذکر کیا کہ سارے پھلوں میں سے ایک پھل بیر بھی ہوگا، لیکن اس بیر کے درخت میں کانٹے نہیں ہوں گے، وہ بے کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے۔ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور ان کے لیے تہ بتہ کیلے ہوں گے، کیلے کے درخت بھی ہوں گے۔ یعنی ایک انسان کو کیلا بھی کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو جنت میں کیلا بھی ملے گا، تو تہ بتہ کیلے کے درخت بھی ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے، لمبے پھیلے ہوئے سائے ہوں گے۔ جنتیوں کے لیے سائے ایسے ہوں گے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جنت کے ایک درخت کے سائے تلے ایک گھوڑ سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جنت کا سایہ بھی اتنا لمبا ہوگا جو تصور سے باہر ہے۔ وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانی کے جھرنے ہوں گے، یعنی پانی کے جھرنے ہوں گے، ان کے سامنے میں بہہ رہے ہوں گے، بلکہ جنت کے نیچے سے اللہ رب العالمین نے نہر جاری کر دیا ہوگا، تو پانی کے جھرنے بھی ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سارے پھل ہوں گے، پھل کے بھی الگ الگ آئٹمز ہوں گے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان سے کبھی روک دیے جائیں گے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ موسمی پھل ہوتے ہیں، ابھی مل رہا ہے تو 4 مہینے کے بعد وہ پھل دستیاب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی پھل ایسا ہوتا ہے کہ اس تک پہنچنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا، پر جنت میں جو پھل ہوں گے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ نہ تو اس پھل سے ہم روکے جائیں گے، اور نہ ہی ایسا ہوگا کہ یہ پھل تو موسمی ہے اس وقت دستیاب نہیں، بلکہ ہر وقت، ہر آن اور ہر جگہ وہ پھل دستیاب ہوں گے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ وہ کبھی ان سے روک دیے جائیں گے۔ وفرش مرفوعہ، اور ان کے لیے اونچے اونچے فرش ہوں گے، یعنی عمدہ اور اچھے قسم کے بستر ہوں گے جو ان کے لیے لگائے گئے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان حوروں کو بطور خاص پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک تو یہ ہے کہ
جنت میں جو حوریں ہیں ان حوروں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا اور جنتیوں کے لطف کے لیے ان کو جنت میں تیار کرے گا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان دنیاوی عورتوں کو بھی اثر نو پیدا کرے گا۔ اسی لیے جو عورتیں 80 سال کی وفات پائی تھیں وہ بھی 33 سال کی ہو جائیں گی، اور جو عورت اگر 25 سال کی تھی تو وہ بھی 33 سال کی ہو جائے گی، مرد بھی اسی طریقے سے 33 سال کی عمر میں سب کے سب جنت میں جائیں گے، اور یہ عمر نہ تو بڑھے گی اور نہ ہی کم ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو بطور خاص تیار کیا ہے، فجعلناہن ابکارا، ہم نے انہیں کنواری بنایا ہے، کیونکہ کنواری عورت سے شادی کرنا یا کنواری عورت کے ساتھ رہنا ایک انسان کے لیے پسند کی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے جنت میں جو بیویاں ہوں گی، دنیاوی بیویاں اور جنت کی جو حوریں ہیں وہ سب کی سب کنواری ہوں گی۔ عرباً اترابا، اپنے شوہر کو محبت دینے والی اور ان کی ہم عمر ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی یہ بھی بتایا کہ وہ جو عورتیں ہوں گی ایسا نہیں کہ نارمل معاملہ کرنے والی ہوں گی، بلکہ اپنے شوہر سے محبت کرنے والیاں ہوں گی، اپنے شوہر کو محبت دینے والیاں ہوں گی، اور ہم عمر بھی ہوں گی۔ ہم عمر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے عمر میں زیادہ نہیں ہوں گی کہ ان کی طرف توجہ نہ ہو، اور بالکل ہی کم عمر نہ ہوں گی کہ ان کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ ہم عمر ہوں گی، اور اس طریقے سے ان سے ایک انسان دل لگی کرے گا۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ سب کچھ دائیں والوں کے لیے ہے، یعنی یہ ساری جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں یہ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ ثلۃ من الاولین، ان کا ایک بڑا گروہ اگلوں میں سے ہوگا۔ اگلوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں میں سے اللہ رب العالمین جنتیوں کے جو دائیں ہاتھ والے ہیں، دائیں ہاتھ والوں کے قبیل کے لوگوں کو تیار کرے گا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لوگ بڑی تعداد میں ہوں گے۔ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک بڑا گروہ پچھلوں میں سے بھی ہوگا۔ پچھلوں سے مراد یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یا آپ کے بعد کی امت میں سے جو پچھلے آئیں ان میں سے بھی بڑی تعداد کے لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ تو گویا کہ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے پہلے لوگوں میں سے بھی بڑی تعداد کے ہوں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے بھی بڑی تعداد میں ہوں گے۔ جبکہ السابقون الاولون کے بارے میں کہا گیا کہ وہ پہلے لوگوں میں سے بڑی تعداد میں ہوں گے اور پچھلے لوگوں میں سے کم تعداد میں ہوں گے۔ البتہ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے کہ پچھلے اور پہلے سے کیا مراد ہے۔ تو بعض اہل علم کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں سے مراد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو لوگ تھے وہ پہلے لوگ ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر کے جو شروع کے لوگ تھے وہ پہلے لوگ مراد ہیں، اور بعد میں جو لوگ آئیں گے وہ آخری لوگ مراد ہیں۔ برکیف اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے یہ نعمتیں تیار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔